ناظرین، مسلمانوں کو مرنے سے قبل حالت نزع میں کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، مسلمان کی تدفین کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت اور قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کی تلقین کرنا، دونوں طرح کی تلقین کے بارے میں احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ و تابعین میں واضح ثبوت ملتے ہیں، اور یہ امور شرعاً ثابت شدہ اور باعث فضیلت ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے اور اسے قبر میں دفن کر چکو تو تم میں سے ایک آدمی اس کے سراہنے کھڑا ہو جائے اور اسے مخاطب کر کے کہے، اے فلاں ابن فلانا۔ فلانا مؤنث کا صیغہ ہے، جس سے مراد ہے کہ اسے اس کی ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا۔ بے شک وہ مدفون سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا۔ پھر دوبارہ مردے کو مخاطب کرتے ہوئے کہو، اے فلاں ابن فلانا۔ اس آواز پر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہو، اے فلاں ابن فلانا۔ اس پر وہ مردہ کہتا ہے، اللہ تم پر رحم فرمائے، ہماری رہنمائی کرو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ پھر وہ تلقین کرنے والا کہے، اس امر کو یاد کرو جس پر تم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہ اس امر کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے، اسلام کے دین ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ جب یہ سارا عمل کیا جاتا ہے تو منکر نکیر میں سے کوئی ایک دوسرے فرشتے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے، مجھے اس کے پاس سے لے چلو، ہم اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو اس کی حجت تلقین کر دی گئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی حجت تلقین کی، نہ کہ ان لوگوں نے۔ پھر ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس کی ماں کو نہ جانتا ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے اماں حوا کی طرف منسوب کرو۔ امام جلال الدین سیوطی در منصور فی تفسیر بالمعصور میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں، سعید بن منصور نے راشد بن سعد، دمرہ بن حبیب اور حکیم بن عمیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جائے اور لوگ واپس جانے لگیں تو مستحب ہے کہ ان میں سے ایک شخص میت کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے، اے فلاں، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ 3 بار کہے۔ پھر کہے، اے فلاں، کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص بھی واپس چلا جائے۔ ناظرین، دنیاوی زندگی ختم ہونے پر انسان کے لیے 2 وقت بڑے خطرناک ہیں، ایک حالت نزع کا، دوسرا تدفین کے بعد قبر میں ہونے والے سوالات کا۔ اگر مرتے وقت خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہوا تو عمر بھر کا کیا دھرا سب برباد گیا، اور اگر قبر کے امتحان میں ناکامی ہوئی تو اخروی زندگی برباد ہو گئی۔ اس لیے زندہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کٹھن مراحل میں اپنے پیاروں کی بھرپور مدد کریں، کہ مرتے وقت اس کے پاس کلمہ پڑھتے رہیں اور بعد از دفن بھی کلمہ پڑھتے رہیں، تاکہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ آخر میں صحیح بخاری میں مذکور ایک روایت کا بیان کریں گے، جس سے تلقین میت کے باب میں تمام شکوک و شبہات از خود رفع ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے روز کفار قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو ایک اندھے کنویں میں پھینکنے کا حکم فرمایا تھا۔ چنانچہ ان گندے لوگوں کو ایک گندے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوتا تو 3 راتیں وہاں قیام فرماتے تھے۔ جب میدان بدر میں تیسرا روز آیا تو اپنی سواری تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپ کے پیچھے چل دیے، اور ان حضرات کا بیان ہے
کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کنویں کی منڈیر پر جا پہنچے جہاں کفار قریش کو پھینکا گیا تھا، اور ان لوگوں کے نام ما ولدیت لے کر انہیں مخاطب فرمانے لگے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے؟ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ ہمیں حاصل ہو گئی ہے، بتاؤ جس کا اس نے تمہارے لیے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں ملی ہے یا نہیں؟ راوی کا بیان ہے کہ اس صورتحال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی جیسے تم میری بات سن رہے ہو ٹھیک ویسے ہی یہ بھی میری آواز اور باتوں کو سن سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور دیگر متعدد کتب میں مذکور اس روایت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد اگر میت کو مخاطب کرنا بے سود ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کفار سے کلام نہ فرماتے۔ ان کفار کو وہی امر یاد دلایا گیا جس پر وہ اس دنیا میں تھے، جبکہ بندہ مومن کو اس امر کی تذکیر کی جاتی ہے جس پر وہ دنیا میں ہوتا ہے، یعنی امر توحید و رسالت۔ پس ثابت ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کو اس کے عقائد کی تذکیر کرنا نہ صرف مستحب بلکہ ایک مسنون عمل ہے۔